علی بابا اور 40 چور ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پرکشش پہاڑی سلسلے کے دامن میں آباد ایک ہلچل سے بھرپور شہر میں علی بابا نام کا ایک عاجز لکڑہارے رہتا تھا۔ وہ ہر روز محنت مزدوری کرتا تھا، معمولی زندگی گزارنے کے لیے لکڑیاں کاٹتا تھا۔ ایک بدقسمت دن لکڑی کی تلاش میں جنگل میں گہرے بھٹکتے ہوئے علی نے گھنے پتوں سے ایک چھپی ہوئی غار سے ٹھوکر کھائی۔ تجسس میں اضافہ ہوا، علی احتیاط سے غار کے دروازے کے قریب پہنچا اور الفاظ کہے، سم سم کھولو، گویا جادو کے ذریعے۔ غار کا پتھر کا بڑا دروازہ کھلا، جس سے ایک وسیع غار کا انکشاف ہوا، جو کہ تصور سے باہر چمکدار خزانوں سے بھرا ہوا ہے۔ حیرت زدہ آنکھوں کے ساتھ علی بابا نے اندر قدم رکھا اور سونے کے سکوں، چمکتے جواہرات اور چمکتے ہوئے ریشموں کی کثرت کو دیکھ کر جو غار کے اندرونی حصے کو آراستہ کر رہے تھے۔ علی کو بہت کم معلوم تھا کہ یہ غار 40 خوفناک چوروں کا خفیہ ٹھکانہ تھا، جو اسے اپنے ناجائز منافع کو چھپانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ جب علی گھر لے جانے کے لیے خزانے میں سے کچھ جمع کرنے لگا تو اس نے غار میں سے قدموں کی گونج سنائی دی۔ گھبراہٹ کے عالم میں علی بابا چھپنے کے لیے بھاگا، اپنے آپ کو ایک تاریک کنارہ میں نچوڑا، جیسے چوروں کا ٹولہ غار میں داخل ہوا۔ اپنے چھپنے کی جگہ سے علی نے دہشت کے عالم میں دیکھا جب چور اپنی لوٹ مار گن رہے تھے اور اپنی دولت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس کے بعد جو ہمیشہ کی طرح محسوس ہوا، چوروں نے اپنا کاروبار ختم کیا اور علی کو ایک بار پھر غار میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے دروازے کی طرف واپسی کی اور بڑبڑاتے ہوئے کہا، سم بند کرو۔ اپنے پیچھے بند غار کو سیل کر دیا۔ گھر دوڑتے ہوئے علی بابا نے اپنی ناقابل یقین دریافت اپنی اہلیہ کو سنائی، جس نے اس پر زور دیا کہ وہ غار کو خفیہ رکھیں اور صرف اندھیرے کی آڑ میں واپس آئیں۔ اگلی راتوں میں علی غار میں واپس آیا، ہر بار چوروں کے خزانے کا ایک چھوٹا سا حصہ لے جاتا تھا۔ تاہم لالچ اس سے بہتر ہو گیا جب اس نے اپنے بھائی قاسم کے ساتھ اپنا راز بتا دیا۔ حسد میں مبتلا قاسم اپنے لیے خزانہ کا دعوی کرنے کے لیے غار کی طرف بھاگا، لیکن وہ غار کھولنے کے جادوئی الفاظ بھول گیا اور جب چور واپس آئے تو اس نے خود کو اندر پھنسا ہوا پایا۔ قاسم کی قسمت کا پتہ لگاتے ہوئے علی بابا نے چوروں پر قابو پانے اور اپنے بھائی کی لاش کو بچانے کا منصوبہ بنایا۔ اپنے وفادار نوکر مورگیانہ کی مدد سے علی نے چوروں پر قابو پانے اور اس بات کو یقینی بنانے میں کامیابی حاصل کی کہ وہ اپنے صحیح انجام کو پہنچیں۔ آخر میں علی بابا اپنی آزمائش سے نہ صرف خزانے کی دولت کے ساتھ نکلے بلکہ زندگی کی سادہ خوشیوں اور وفاداری اور بھروسے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے حکمت کے ساتھ بھی نکلے۔ اور اس طرح علی بابا اور 40 چوروں کی کہانی زمانوں سے گزری ایک افسانہ بن گئی جو ہمت، چالاکی اور ہمدردی کی طاقت کی لازوال یاد دہانی ہے۔